مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایسا کوئی شخص نہ میں نے دیکھا ہے نہ آئے گا کہ دنیا میں ہی رہے، ایسا کوئی نہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بڑے نامور آئے، بڑے بادشاہ آئے جن کا یہی کہنا تھا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن بس سب مٹی میں مل گئے، سب دفن ہو گئے، سب قبر کے اندر چلے گئے، سب ان کا نام و نشاں باقی نہیں ہے، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا کہنا یہ تھا کہ میرے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، میرے سامنے کسی کی یہ جرات نہیں ہے، کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے بات کر سکے۔ اس کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ اس کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، اگر اسے دیکھ لیتا تھا تو راستہ بدل دیتا تھا، یہ کو بالکل کم کر دیں۔ تو وہ بادشاہ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا کہ ایک بزرگ انسان، ایک بوڑھا انسان، اس کی جرات اتنی ہوئی کہ اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ کہا بادشاہ رک، کدھر کا رک ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تیری اتنی مجال، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اس نے کہا ابھی تیری گردن اڑاتا ہوں۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے کہا میری ایک بات سن لے۔ اس بزرگ انسان نے کہا میری ایک بات سن لے۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا ادھر تو آ۔ وہ نیچے جھکا گھوڑے سے، کہا میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اتنا کہا نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ آنے لگا اور فوراً کہنے لگا مجھے تھوڑی مہلت دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ملک الموت نے کہا نا تجھے 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملی اسے، اور وہ ایسے ہی چلا گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، وہ مر گیا۔ تو پتہ چلا کہ جب موت آتی ہے نا تو پھر مہلت نہیں ملتی ہے، پھر ٹائم نہیں ملتا ہے، پھر آپ اگر توبہ کرنا چاہیں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے ہی ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس سے پہلے ہی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ ایک آنسو سے معاف فرما دیتا ہے، ایک توبہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے بھی زیادہ اپنے گناہ کر لیے، کتنے بھی گناہگار آپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ لوگ کہتے ہیں یار میں بڑا گناہگار ہوں، میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میں کیسے توبہ کروں، میری توبہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو آ تو صحیح، تجھے تیری توبہ کو ایسے قبول کر دوں گا، تیری توبہ کو ایسے قبول کر لوں گا، تیرے گناہ کو ایسے معاف فرما دوں گا جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے۔ سبحان اللہ، اللہ تو ایسا معاف فرمانے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا نا میرا اللہ ہے۔ ایک ماں اگر بیٹا اپنی ماں سے کہے ماں تو وہ کہے گی کیا بات ہے بیٹا، دوبارہ کہے ماں، پھر وہ کہے گی، تیبارہ کہے ماں، 5-6 بار اگر ماں سے ماں کہہ دو نا تھپڑ مار کے بھگائے گی، کیا ماما کی رٹ لگائے، کیا ماما کہتا ہے۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے نا، اتنا رحیم ہے، اگر بندہ 1 مرتبہ کہ یا اللہ، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے میرے بندے بتا کیا کام ہے، 70 مرتبہ کہتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی ماں کے پاس رہا کرتا، اس کی ماں نے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کی ماں نے اسے تھپڑ مارا اور گھر سے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر لیا۔ لڑکا دروازے پر کھڑا رہا، روتا رہا، اس کی آنکھ لگ گئی، دہلیز پہ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، پھر ماں سے فریاد کرنے لگا ماں میں تیرا بیٹا ہوں، ماں میں تیرا بیٹا ہوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، ماں میں معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، ماں آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ ماں تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، چھوٹی سی غلطی پر تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب مجھے کون اپنی آغوش میں لے گا، اب مجھے کون پیار کرے گا، مجھے کون اپنے گھر کے اندر لے جائے گا؟ ماں ایک تو ہی تو ہے جو مجھے معاف کر کے اپنے گھر کے اندر لے جائے۔ اس کی ماں یہ سن رہی تھی، اس کی آنسو نکل آئے، دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کو سینے سے چپٹایا۔ اب ذرا سوچیں کہ جب ایک بیٹا، اس کی ماں نے اسے تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور ماں اس کا دل پگھل گیا، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، اس کی غلطی کو معاف کر دیا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب یہ بتائیں جو ماں اتنا پیار کرتی ہے تو وہ ماں معاف کر سکتی ہے، جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے نہیں معاف فرمائے گا؟ وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں یا اللہ میرے بہت گناہ ہیں، میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے،
اللہ ایسے ہی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ ایسے ہی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ میرا موضوع تھا۔ تو اس سے ایک بات یاد آئی کہ موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ ذرا غور سے ادھر دیکھ کے سن لے، ادھر صوفہ آیا ہے، کوئی ہیرے جواہرات نہیں آئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جا رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ دھوپ تھی، اتنی تیزی کے ساتھ دھوپ تھی کہ نکلا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اتنی زیادہ دھوپ ہے کہ میں نہیں نکل سکتا، مجھے اتنی زیادہ شدید گرمی محسوس ہو رہی ہے، اے میرے مولا جو اس سورج کے اوپر جو فرشتہ ہوگا اسے کتنی شدید گرمی ہوتی ہوگی، یا اللہ اس کے لیے کچھ تخفیف کر دے۔ اللہ نے اس فرشتے سے کہا کہ دیکھ میرا بندہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے، میرا بندہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ مریضہ پیش کرتا ہے، یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں تیرے بندے سے ملنا چاہتا ہوں جو میرے لیے دعا کر رہا ہے، ایک فرشتے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا مل لے جا کے۔ وہ فرشتہ آیا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تم نے میرے لیے دعا کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے دعا کی۔ کہا اچھا تم یہ بتاؤ کوئی تمنا ہے تمہاری، کوئی چاہت ہے، کوئی آرزو ہے؟ اگر کوئی تمنا ہو تو میں پوری کر سکتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ میں جنت کی سیر کروں، میں دوزخ کی سیر کروں، میری یہ تمنا پوری کر دو، میں جنت اور دوزخ کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اتنا کہا، اس فرشتے نے کہا میری اتنی تو پہنچ نہیں ہے بھائی، میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں، میں تمہیں جہنم کی سیر کراؤں، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میرے دوست ہیں ملک الموت ان کو کہتے ہیں، ان کا نام ہے ملک الموت، وہ آپ کو جنت کی بھی سیر کرائیں گے، وہ آپ کو دوزخ کی بھی سیر کرائیں گے۔ ہاں ان کے پاس اب میں ان کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو کرائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ موجود تھا، ملک الموت کو بلایا، ملک الموت آئے۔ کیا بات ہوئی؟ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ جنت کی بھی سیر کرائیں، دوزخ کی بھی سیر کرائیں، میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے لیے پہلے موت آئے گی، پہلے مرنا ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ ایسا کریں میری روح کو نکالیں اور پھر میری روح کو میرے جسم میں ڈال دیں۔ وہ جو آیت کے اللہ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے تحت مجھے موت آئے گی اور پھر میری روح میرے جسم میں آ جائے گی، پھر تو میں جا سکتا ہوں۔ حضرت ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، ان کی روح قبض کی اور پھر ان کے جسم میں ڈالی، کہا چلو دوزخ کی سیر کرائی، دوزخ کی سیر کر لی۔ اب جنت کی سیر کرنے کے لیے ملک الموت لے گئے، جنت کی سیر کرنے کے لیے ادریس علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ادریس علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوئے، جنت کی سیر کرنے لگے۔ ایک ٹائم گزر گیا، حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر چکے تھے۔ نعرہ تکبیر، جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ ایک وقت آ گیا، ملک الموت نے کہا بھائی جنت سے باہر نکل آؤ، چلو ایک ٹائم ہو گیا ہے، اب واپس چلو دنیا میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہاں؟ جنت میں آئے گئے، جنت سے بھی کوئی جاتا ہے، جنت میں آئے جنت سے بھی کوئی نکلے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اتنا کہا ملک الموت نے کہا کیا بات کر رہے ہو، جنت میں ٹہلنے کے لیے آئے تھے، سیر کرنے کے لیے آئے تھے، آئیے اب چلیے ٹائم ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نا میں نہیں جاتا، میں تو اس کے اندر آ گیا۔ اب کوئی اتنا بڑا بیوقوف تھوڑی نہ ہوگا جنت سے باہر نکل کے جائے گا، کہا میں جنت میں آ گیا ہوں۔ ملک الموت نے 4 فرشتوں کو بلایا فیصلہ کرنے کے لیے۔ بات ہوئی، کہا یہ ٹہلنے کے لیے آئے تھے، سیر کرنے کے لیے آئے تھے، اب جنت کے اندر چلے گئے تو اب یہ نکل نہیں رہے باہر۔ فرشتوں نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میں سیر کرنے کے لیے آیا تھا، جنت میں آ گیا ہوں، اب جنت سے باہر لے جا رہے ہیں، کس بنا پر لے جا رہے ہیں؟ بھائی میرے ساری پرکریا پوری کر لی، جو چیز پوری کرنے کی تھی میں نے پہلے ہی پوری کر لی۔ جنت میں کون جاتا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو نیک عمل کیے ہوئے ہو، جو نیک ہو اور اس کو موت آ گئی ہو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کیا کیا؟ میری روح انہوں نے نکالی، ملک الموت نے میری روح نکالی، روح نکالنے کے بعد پھر میرے جسم میں ڈالی، اب میں جنت میں آ گیا ہوں، اب مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟
ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ تیرا کیسا بندہ ہے، ٹہلنے کے لیے آیا تھا، سیر کرنے کے لیے آیا تھا، اب یہ جنت سے باہر جا رہی نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یہ میرا بندہ ہے، اسے اب جنت میں ہی رہنے دو، اب اسے جنت میں ہی رہنے دو، اب اسے جنت سے مت نکالو۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ابھی بھی وہ جنت میں زندہ ہیں، اور دنیا میں ابھی دو نبی زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، ابھی دنیا میں زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام یہ جنت میں زندہ ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، جب آتی ہے تو کسی سے پوچھتی نہیں ہے آؤں کہ نہ آؤں، جب ٹائم ہوتا ہے انسان خود وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت ہونی ہوتی ہے، جہاں اس کی روح قبض ہونی ہوتی ہے، انسان خود وہیں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت انسانی شکل میں آئے اور وہ بہت گھور گھور کے دیکھنے لگے، اس انسان کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ جب ملک الموت واپس چلے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ شخص کہنے لگا، وہ وزیر کہنے لگا حضور یہ کون شخص تھا، یہ بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کی، ہر چیز پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوئی، سب سے بڑی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ کہنے لگے یہ ملک الموت تھے، کہ یہ مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہے تھے حضور، میں ڈر گیا، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میری روح نہ قبض کر لیں، کہیں میری موت نہ آ جائے۔ حضور آپ ایسا کریں نا، ہواؤں کو حکم دیں مجھے ہندوستان چھوڑ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیسا آدمی ہے، وہ موت ہندوستان میں نہیں آئے گی کیا، ملک الموت ہندوستان میں نہیں پہنچیں گے، وہ تو تجھے دنیا کے کسی کونے پر تو چلا جائے گا، ملک الموت آ جائیں گے اور تیری روح کو قبض کر لیں گے۔ اس نے کہا حضور اتنا کرم فرما دیں، ہواؤں کو حکم دیں وہ مجھے ہندوستان چھوڑ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، وہ ہواؤں نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہندوستان چھوڑا۔ جیسے ہی وہ ہندوستان اترا ملک الموت آ گئے اور اس کی روح قبض کر لی، وہ مر گیا۔ تو پتا چلا بھاگنا نہیں ہے، موت خود دوڑاتی ہے، انسان موت دوڑاتی ہے اور انسان بھاگ رہا ہے۔ جب اس کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں بس اسی دن اس کی موت آ جاتی ہے، اسی دن وہ موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ ایک انسان نے خواب دیکھا تھا کہ ایک شیر اسے دوڑا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 ایک درخت پڑا، ایک درخت کے نیچے وہ کھڑا ہو گیا، وہاں پر دیکھا ایک گڑھا تھا، ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس کے اندر دو کالے کالے اژدہے تھے۔ اس نے دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، نیچے گڑھے میں وہ اژدہے گئے تو کیا کرتا، پیڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جب پیڑ کے اوپر چڑھا تو جس ٹہنی پر بیٹھا تھا وہ ٹہنی ٹوٹنے والی تھی، وہ ٹہنی ٹوٹنے والی تھی اور اس کو کالے اور سفید رنگ کے دو چوہے کتر رہے تھے۔ اب ٹہنی ٹوٹنے والی کتنی دیر میں ٹوٹ جائے گی، اس کو کوئی کاٹ رہا ہے، بس تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹنے والی تھی۔ اور اس نے اوپر جب نگاہ دوڑائی، اوپر ایک مدھو مکھیوں کا چھتا لگا ہوا تھا، اس سے شہد ٹپک رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا میٹھا میٹھا شہد اس کے جب زبان پہ گرا تو وہ اس شہد کو چاٹنے پہ لگ گیا، اس شہد کو چوسنے پر لگ گیا، اور جیسے ہی اس شہد کو چاٹنے لگا اس کی لذت جیسے اسے ملی، وہ بھول گیا کہ اسے شیر دوڑا رہا ہے، وہ بھول گیا کہ نیچے گڑھا ہے، وہ بھول گیا کہ کالے اور سفید رنگ کے چوہے کتر رہے گئے، وہ بھول گیا کہ جس ٹہنی پر بیٹھے گئے وہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے، وہ سب بھول گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دھڑام سے نیچے گرا اور وہ گڑھے کے اندر گیا اور دونوں اژدہوں نے اسے ڈس لیا۔ جب دونوں اژدہوں نے اسے ڈسا تو اس کی آنکھ کھل گئی، پسینہ پسینہ رونگٹے کھڑے بھاگتا ہوا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور میں نے بھی خواب دیکھا تھا، یہ فلاں فلاں خواب دیکھا تھا، حضور مجھے یہ بتائیں وہ شیر کیا تھا؟ حضور وہ شیر مجھے دوڑا رہا تھا، میں بھاگ رہا تھا، وہ شیر کیا تھا؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں وہ شیر نہیں تھا۔ کہا پھر کیا تھا؟ کہا وہ تیری موت تھی، ہر وقت تجھے دوڑاتی رہتی ہے، ملک الموت تھے، ہر وقت تیرا پیچھا کرتے رہتے ہیں، تو بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے، کب تک بھاگے گا؟ ایک دن تیری موت آ جائے گی، تیرا وقت پورا ہو جائے گا۔ وہ تیری موت تھی تو جس سے بھاگ رہا تھا، وہ کوئی شیر نہیں تھا۔ کہا حضور ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، وہ جو گڑھا تھا وہ گڑھا کیا تھا؟ کہا وہ قبر تھی۔ کہا قبر تھی؟ کہا ٹھیک ہے حضور یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اس کے اندر دو جو کالے کالے بڑے بڑے اژدہے تھے وہ کیا تھا؟ کہا وہی تیرے گناہ تھے جو تو سمجھتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جھوٹ بیل دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو وہی تیرے گناہ تھے جو تو گناہ کرتا ہے، وہ اژدہوں کی شکل میں وہ اس گڑھے میں موجود تھے۔ کہ حضور یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ بتائیں وہ ٹہنی کیا تھی؟ کہ وہ ٹہنی نہیں تھی،
پھر کیا تھا؟ کہا وہ تیری زندگی تھی. کہا اچھا ہاں زندگی تھی. اور وہ دو چوہے کالے اور سفید رنگ کے چوہے وہ کھتر رہتے ٹہنی کو, وہ کون تھے؟ کہا وہ نہ ٹہنی تھی اور نہ وہ چوہے تھے. کہا وہ چوہے کیا تھے؟ کہا وہ تیرا دن اور رات تھے. کہ رات آتا ہے دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے, اور تیری زندگی کے دن کم ہوتے جاتے ہیں, تیری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں. ابھی تو 10 سال کا ہے, پھر 20 سال کا, پھر 25 سال کا, پھر 40 50 60 70 80 90 100 تک کوئی پہنچتا ہے مشکل ہے, اور بس موت آ جاتی ہے. کسی کو تو پہلے ہی موت آ جاتی ہے. تو تیری زندگی کے دن جیسے ہی پورے ہوتے ہیں اور ملک الموت آ جاتے ہیں اور تیری روح کو قبض کر لیتے ہیں. کہا حضور ٹھیک ہے سمجھ گیا, لیکن وہ چھتا کیا تھا جو اوپر لگا ہوا تھا, جس سے شہد ٹپک رہا تھا, میری زبان پر گر رہا تھا, جس کی وجہ سے میں شیر کو بھی بھول گیا, جس کی وجہ سے میں گڑھے کو بھی بھول گیا, جس کی وجہ سے میں ساری چیزوں کو بھول گیا, ٹہنی کو بھی بھول گیا, چوہوں کو بھی بھول گیا. وہ کیا چیز تھی؟ کہا وہی تو دنیا کا مزہ تھا. دنیا میں کس لیے آیا گیا؟ اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا گیا, اور آج تو دنیا میں آ کے دنیا کے کاموں میں لگ گیا گیا, دنیا کے کاموں میں لگ گیا گیا, اور گناہوں پھر گناہ کرتے جا رہا ہے. توبہ کی تجھے توفیق نہیں ہو رہی ہے, بس وہ دنیا کا مزہ تھا. تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے, بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. تیرا میرا حق کھاتا ہے, چغلی کرتا ہے, ہر وقت غیبت کرتا ہے, گانے گنگناتے رہتا ہے, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ تیرے گناہ تھے, اور وہ دنیا کے مزے میں جب تو پڑا بھول گیا کہ تجھے مرنا ہے, تجھے قبر کے اندر جانا ہے, تجھے قبر کے اندر جو سوال جواب ہوں گے, جو حساب و کتاب بھول گیا. اور یہی چیز تھی, وہ سمجھ گیا. تو انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرتے رہا کرے, انسان کو چاہیے جھوٹ سے باز رہے, چوری چغلی غیبت دور رہے سب کاموں سے. آج دیکھیں آپ مسجدیں خالی رہتی ہیں, نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتے لوگ. اگر وہیں پر انہیں کوئی فنکشن میں بھیجا جائے تو ٹائم نکال لیتے ہیں, اگر کہیں سفر کرنے جا رہا تو ٹائم نکال لیتے ہیں, لیکن اللہ کے حضور انہیں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. اپنی ناک اللہ کے حضور نہیں رگڑتے ہیں. مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. پھر مسجدیں کیوں بنوا لی جب نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے؟ آج نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں خالی پڑی ہے, ہر جگہ کا یہ ماحول ہے. اللہ کی بارگاہ میں دو اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, 5 وقتہ نمازی بنائے, بیت اللہ شریف کا حاجی بنائے. اب پہلے کے وہ بزرگ تھے, ان کی سیرتیں پڑھا کرے, سیرتیں پڑھا کرے ان کی, کہ وہ نیک ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے, مولا مجھ سے زیادہ بڑا کوئی گناہگار نہیں ہوگا دنیا میں. ایک بیٹا تھا, اس نے اپنی ماں سے مرتے ٹائم کہا تھا, ماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنانا اور مجھے گلی محلے میں گھمانے کے بعد تاکہ دنیا مجھے دیکھے کہ یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے. کوئی گناہ نہیں تھے اس کے, ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہا کرتا تھا, ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا, کوئی گناہ نہیں تھے, لیکن پھر بھی اس کی چاہت کیا تھی کہ امی میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے مجھے پورے محلے میں گھمانا تاکہ دنیا والے دیکھیں اللہ سے نافرمانی کا صلہ ہے یہ. اس کی ماں نے کہا بیٹا مجھ سے یہ مت کرواؤ, میں نہیں کر سکتی. کہا ماں تو اگر نہیں کر سکتی